آج مجھے میری زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی۔ 3 ماہ کی تنخواہ اور کچھ چھٹیاں ملی تو میں خوشی خوشی گھر آ گیا۔ گھر آ کر ساری رقم والدہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ والدہ نے اس میں سے ایک حصہ نکالا اور کہا، بیٹا اس کا راشن لے آنا، فلاں محلے میں فلاں عورت کے گھر میں جا کر دے آنا۔ میں بازار سے راشن لایا تو کیا دیکھتا ہوں، واپسی پر سارے گھر میں خوشی کا سماں ہے۔ بہن بھائی خوش ہو رہے ہیں، والدہ طرح طرح کے کھانے بنا رہی ہیں۔ انہی خوشی والے لمحات میں ہم نے کھانا کھایا۔ میں تھک ہار کر جب بستر پر لیٹ گیا، ابھی رضائی اوڑھی ہی تھی، اچانک خیال آیا، ہم نے تو طرح طرح کے لذیذ کھانے کھا لیے ہیں، وہ جو بیوہ عورت ہے اس کے گھر پتہ نہیں کھانا بنا ہوگا یا نہیں بنا ہوگا۔ میں نے اپنی سستی کو ختم کر کے بستر سے اٹھا اور راشن والا تھیلا پکڑ کر اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر کے حالات کے بارے میں سوچتا رہا کہ اس کے خامن تو مزدوری کرتے تھے، اس وقت بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا، اب وہ خامن کا انتقال ہو چکا ہے، اب پتہ نہیں کیسے گزارا کرتے ہوں گے، ہم تو بہت اچھا گزارا کر رہے ہیں۔ انہی خیالات میں جب ان کے گھر کے سامنے پہنچا تو میں نے دستک دی۔ سامنے سے ایک چھوٹی سی بچی باہر نکل کر آئی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، پھٹی ہوئی جرسی پہنی ہوئی تھی، پاؤں ننگے تھے اور اس سردی کے عالم میں ٹھٹرتی سردی تھی، پاؤں ننگے دیکھ کر میرا کلیجہ باہر کو آنے لگا۔ اتنے میں 2 بچے اور باہر کی طرف نکل آئے اور کہنے لگے، امی امی دیکھو فرشتہ آ گیا، امی دیکھو فرشتہ آ گیا۔ میں حیران تھا کہ ان کو فرشتہ کیسے لگ رہا ہوں، یہ مجھے فرشتہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ جلدی سے ان کی والدہ باہر کی طرف آئیں اور پردے کی اوٹ لے کر وہ کہنے لگی، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی ان کو 2 دن سے بھوکے تھے تو کہا تھا کوئی فرشتہ آئے گا اور راشن لے کر آئے گا، کھانا لے کر آئے گا، اس لیے یہ آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو میں آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ میرے محبوب سے ایک آدمی نے دل کی سختی کا سوال کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ ہمیں اپنے قریبی عزیز رشتہ دار اور غریب مسکین جو مستحق لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے اور ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔